إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة كل ضلالة في النار يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وبعد قال الله عز وجل في سورة آل عمران وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة أرضها كأرض السماء والأرض اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللہ رب ذوالجلال کی حمد و ثنا بڑائی کبریائی تنہائی یکتائی بادشاہی جو سارے جہانوں کا تن تنہا خالق مالک رازق بگڑی بنانے والا بیڑے پار لگانے والا ڈوبتوں کو ترانے والا روتے سسکتے کروٹیں بدلتے بیماروں دکھیاروں لاچاروں کی آہوں اور فریادوں کو پہنچنے والا ان گنت لا تعداد بے حد و حساب درود و سلام آمنہ کے در یتیم ساقی کوثر شاف محشر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر طیب و طاہر پر مزکہ مصفہ پر معمبر معطر پر درود و سلام کے بعد عزیز بھائیوں، جوں جوں وہ ماہ مقدس قریب آ رہا ہے دلوں کی یہ کیفیت عجیب سی بنتی جا رہی ہے اور دعائیں لبوں پر یہی ہیں کہ میرے اللہ زندگی کا دھاگا دراز کر دے کہ ہم اس مہینے تک پہنچ جائیں۔ اور یہ اسلاف کی عادت شریفہ بھی تھی، بزرگ ہمارے جتنے بھی اولیاء کرام محدثین عظام گزرے ہیں نا، ان کی یہ چاہت اور دعائیں ہوا کرتی 6 مہینے پہلے دعائیں مانگنا شروع کر دیتے تھے کہ یا اللہ زندگی ہماری اتنی طویل کر دے کہ ہم اس ماہ کو جا پائیں اور جا لیں۔ اور جب وہ ان کو مہینہ وہ مل جاتا تھا اگلے 6 مہینے وہ اس بات کی دعائیں کرتے تھے کہ مولا جو کچھ بھی تیری توفیق سے ہم نے نیکیوں کی بہار اور برسات دیکھی ہے کی ہے اس کو تو اپنے فضل اور اپنے کرم سے جو ہے اس کو قبول فرما۔ 6 مہینے رمضان کی آمد سے پہلے دعائیں کر رہے ہیں کہ یا اللہ زندگی دراز کر دے کہ ہم رمضان تک پہنچ جائیں، اور جب وہ رمضان ان کو مل جاتا ہے تو پھر اس رمضان کے اندر کی جانے والی نیکیوں کی قبولیت کے لیے 6 مہینے جو ہے اللہ کے سامنے جو ہے دعائیں کر رہے ہیں۔ تو یہ نیکیوں کا ماہ بہار، ماہ غفران جسے رمضان کہتے ہیں، اس کا استقبال ہم کیسے کریں، یہ آج کا عنوان ہے۔ ہم کیا اپنے آپ کو اس کے لیے کتنا کچھ تیار کر کے کیسے تیار کر کے رکھیں کہ وہ مہینہ ہمارے بارے میں منفی جذبات لے کر نہ جائے اللہ کے پاس، بد دعائیں نہ کرے کہ یا اللہ جس طرح انہوں نے مجھے برباد کیا ان کو بھی برباد کر دے، وہ دعائیں کرے کہ یا اللہ میں تیرا مہمان تھا اور یہ عبد الرحمن تھا اور یہ شہر ملتان تھا، جو ہے انہوں نے بڑا کام کیا، روزے رکھے، نمازیں تراویح، عبادات طاعات، مناجات، رونا گڑ گڑانا، صدقہ و خیرات، سخاوت کے می برسا دیے، جو ہے یہ جذبات لے کر ہماری دعاؤں کا پیغام دے رہا ہے۔ ایسا ہم اپنے آپ کو تیار کر لیں۔ اور اللہ پاک خود بھی فرما رہے سارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ ارضھا کارض السماء والارض، لوگوں جلدی کرو، تیزی پکڑو، سرعت کے ساتھ چلو، جلدی چلو کہ کہیں وہ وقت کھو نہ جائے، وہ وقت جو ہے ہم سے مس نہ ہو جائے، وہ نیکیوں کی وہ بہار کا موسم جو ہے ہم وہی کاہلی سستی اور جو ہے غفلت میں نہ، جس طرح ہم پہلے غفلت اور سستی میں چل رہے تھے، کہیں وہی چال ہی نہ چلتے رہ جائیں۔ وہ آنے والا مہینہ بڑا قیمتی مہینہ۔
جو بھلائیوں کا مہینہ ہے، خیر خواہیوں کا مہینہ ہے، غم گساریوں کا مہینہ ہے، وہ ایسا مہینہ ہے کہ جس کے ہاں اللہ رب ذوالجلال کی جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، جس میں شیاطین جو ہے وسلسلۃ الشیاطین وصفدت الشیاطین، شیاطین کو جکڑ بندیوں کا سامنا ہو جاتا ہے، بڑے سرکش شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں۔ اللہ اکبر! جس مہینے میں مومن کے منہ کی بدبو جو ہے، ہم تو اس کو بدبو ہی کہیں گے نا، اور خالی معدہ جو ہواڑ آتی ہے، خالی پیٹ پیٹ روزہ رکھنے پر جو معدے کی کیفیت بنتی ہے، وہ سمیل بھی اللہ کے ہاں کستوری، مشک اور عنبر سے کہیں زیادہ پسندیدہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کے ارشاد فرمایا، والذی نفس محمد بیدہ لخلوف فم الصائم عند اللہ اطیب من ریح المسک، اللہ کے نزدیک مشک، عنبر اور کستوری سے کہیں زیادہ خوشبو کی ویلیو اور اہمیت رکھتا ہے، جو روزے دار کے منہ خالی پیٹ رہنے کی وجہ سے جو سمیل پیدا ہوتا ہے۔ فوز و غفران کا یہ مہینہ، نزول حق کا مہینہ، نزول قرآن کا مہینہ جو ہے بھائیو، کتنی ہی خوبیاں اس مہینے میں جمع ہیں۔ چند ہی دن ہے انشاءاللہ، اللہ کرے گا انشاءاللہ، ہمیں اللہ سے امید ہے کہ ہماری زندگی کا دھاگا انشاءاللہ دراز ہوگا، اور ہم پھر جو ہے ایک وقت آئے گا کہ پہلی رمضان کو ہم دسترخوان پر بیٹھے ہوئے جو ہے انشاءاللہ باذن اللہ، زندگی کا بھروسہ تو کوئی نہیں، لیکن ہم اپنے اللہ سے امید واثق تو رکھ سکتے ہیں نا۔ اللہ عظیم نعمت ہے جسے یہ نعمت مل جائے نا، رمضان کا مہینہ، واللہ یہ بخششوں کا پیغام ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں للصائم فرحتان، ارے بھائیو روزہ دار کے لیے دو خوشی ہیں، عند فطرہ و عند لقاء ربہ، دو خوشیاں اسے ملتی ہیں۔ للصائم فرحتان، روزہ رکھنے والے کے لیے، اللہ اکبر اللہ اکبر، یہ موضوع میں نے اسی لیے باندھا ہے کہ تاکہ ہم اپنے کام کاج کو رمضان المبارک سے پہلے دنیا کے دھندوں کو سمیٹ لیں، طے کر لیں، اپنی شاپنگ کر لیں، جو کچھ بھی بچوں کے کپڑے لتے جوتی جو ہے لینی دینی ہے، وہ سارا کام اب اس مہینے سے شروع ہونے سے پہلے جو ہے بازاروں کا رخ کرنے کی ضرورت نہ پڑے۔ حد المقدور کوشش کریں کہ جو ہے اس بازار میں جسے اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ سب سے زیادہ اللہ رب ذوالجلال کے ہاں اگر مغضوب اور غضب اور جو ہے ناپسندیدہ جگہ ہے تو وہ بازار ہے۔ احب البلاد الی اللہ تعالی مساجدها، سب سے زیادہ پسند اور اللہ کو محبوب جگہ مسجدیں ہیں، مسجد۔ تو یہ ہم نے کوشش کرنی، اس عنوان کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنے معاملات کو سمیٹ لیں، رمضان المبارک کے آنے سے پہلے کوئی دکھ سکھ نمٹانا ہے، کوئی بازار کے کام کاج ہیں، وہ سارے اس سے پہلے ہم کر لیں، تاکہ روزہ ہو یا میں ہوں، قرآن ہو یا میں ہوں، مسجد ہو یا میں ہوں، تلاوت ہو یا میں ہوں، سخاوت ہو یا میں ہوں، بس ان خوبصورت جو ہے عبادات کی چین کے اندر میں جو ہے جکڑا ہوا اپنے آپ کو پاؤں۔ مرد ہیں یا عورتیں ہیں، مائیں ہیں یا بہنیں ہیں، سبھی اس بات کو طے کر لیں کہ ہم نے بڑا کام کر لیا ہے، دنیا داری کے دھندے کہاں مکنے والے ہیں، کہاں ختم ہونے والے ہیں۔ ہاں ہماری زندگی کا دھاگا ٹوٹ جاتا ہے، ہماری سانسوں کی لڑی جو ہے ٹوٹ جاتی ہے، ہم ہی ایک دوسرے سے بچھڑ جاتے ہیں، زندوں سے بچھڑ جاتے ہیں، ہم ہی قبرستان کے باسی بن جاتے ہیں، لیکن کام ابھی باقی پڑے ہوتے ہیں۔ آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا پل کی خبر نہیں، جو ہے ہمیں پتہ ہی کوئی نہیں ہوتا، لیکن ہمارے منصوبے تو اگلے 50 سالوں کے ہوتے ہیں، اگلے 100 سالوں کے منصوبے ہم جو ہے اپنے ذہنوں میں کھچڑیاں پکا کے رکھتے ہیں، لیکن ہاں جی ہوتا تو وہی ہے، ہاں جی اللہ اکبر اللہ، جو اللہ مالک الملک کی چاہت ہوتا ہے۔ تو بھائیوں ماہ غفران رمضان کا مل جانا بہت بڑی عظیم نعمت ہے، شکر کیجئے جنہیں اللہ رب ذوالجلال جو ہے قریب آنے والے یہ مہینے میں جو ہے جسے اللہ نصیب کر دے، جس میں جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں، دوزخ کے دروازے بند ہو جاتے ہیں، اس ماہ کو جو جس بھائی کو یہ نعمتیں، اس کا ادراک ہے، اس کی سوچ و بچار ہے، اس کا تدبر اور فکر ہے، تو انشاءاللہ وہ شکر ادا کرے۔ ساریو الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضھا کعرض السماء والارض، ساریو جلدی کرو، دوڑو اس رب کی مغفرت کی طرف اور جنت کی طرف جس کی چوڑائی زمین و آسمان سے کہیں زیادہ ہے۔ تو میرے بھائیو رمضان سے پہلے اللہ کے حبیب خود بھی بشارتیں دے رہے تھے، اتاکم شہر المبارک، لوگوں خطبہ دیے نا، شعبان کی آخر دنوں میں اللہ کے حبیب نے خطبہ دیا لوگ، تاکہ امت کو اس ماہ کی
عظمت اور اہمیت سے روشناس کیا جائے، انہیں اس بات کو بتایا جائے کہ بھائی تم پر سایہ فگن ہونے والا مہینہ کوئی عام مہینہ نہیں ہے، یہ سارے مہینوں کا سردار ہے، اور اس مہینے میں وہ کتاب نازل ہوئی ہے جو ساری کتابوں کی سردار ہے، اور یہ اس پیغمبر پر نازل ہوا ہے، اس پیغمبر کو یہ عطیہ اور ہدیہ ملا ہے جو سارے پیغمبروں کا سردار ہے، اور اس مہینے میں وہ کتاب آئی ہے جو تمام کتابوں کی سردار ہے، اور وہ اس مہینے میں وہ ایک رات دی ہے ہم نے جو ساری راتوں کی سردار ہے۔ ہاں جی، اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام شعبان کی آخر دنوں میں اللہ کے حبیب نے اس پر سیر حاصل بحث فرمائی اور خطبہ ارشاد فرمایا، اتاکم شہر مبارک، ہاں جی فرض اللہ عز وجل علیکم صیامہ، اللہ نے اس کے دن کو روزے کو فرض کر دیا ہے، وہ ایسا شہر اور مبارک مہینہ تم پر، جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا اللہ پاک نے اور جنت کے دروازوں کو اللہ نے کھول دیا۔ اور فی لیلۃ خیر من الف شہر، وہ اس مہینے میں ایک رات بھی آ رہی ہے جو 1000 یعنی 84 سال کی عبادت ایک طرف ہو، اس رات کی عبادت ایک طرف۔ 84 سال، بہت کم لوگ 84 سال تک پہنچتے ہیں، ورنہ 60 سال کی عمر میں ہی ویزا لگ جاتا ہے۔ ہاں جی، پاسپورٹ تو ہمارا بنا ہوا ہے، بس ایک مہر ہی لگنی ہے، لکل امت اجل اذا جاء اجلهم لا يستاخرون ساعة ولا يستقدمون، کہ ہر امت کے لیے ایک وقت مقرر ہے، ہر بندے بھائی بہن کے لیے ایک وقت مقرر ہے، جب وہ وقت آ جاتا ہے تو اس وقت کو کوئی آگے پیچھے سرکایا نہیں جا سکتا ہے۔ ہاں جی، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ تو بھائیوں کسی بھی وقت 60 سال کی عمر کے بعد جو ہے بھائیوں بس سمجھ لو کہ بس تیاری جاری رکھنی چاہیے، تیاری فل فلج۔ اور آخری بات جو اللہ کے حبیب نے فرمایا، من حرم خیرہا فقد حرم، نسائی کی روایت فرمایا جو اس مہینے کی خیروں سے محروم رہ گیا گویا وہ ساری ہی خیروں سے محروم ہے۔ اللہ اللہ، تو میرے بھائیو ساری ہو کیا کرنا، کیا ہے کام، کیا کرنے ہیں، استقبال کیسے کرنا ہے، کوئی جھنڈیاں لگا کر کوئی پھول گجرے پہنا کر ایسے نہیں، بلکہ اپنے آپ کو اس کے لیے تیار کرنا ہے۔ ہمارے حکمران بھی کہہ رہے ہیں جی تبدیلی تبدیلی تبدیلی، تو حقیقی تبدیلی اپنے اندر پیدا کرنی ہے، گناہوں کو چھوڑنا ہے، توبہ کرنی ہے، شعبان کے روزے رکھنے ہیں۔ جی اللہ کے حبیب اس میں روزے رکھتے تھے تو رکھتے چلے جاتے تھے، جب چھوڑتے تھے تو چھوڑتے ہی چلے جاتے تھے، پتہ لگتا تھا۔ سید عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب آپ روزے رکھتے ہیں تو رکھتے چلے جاتے ہیں، لگتا ہے کہ آپ چھوڑیں گے نہیں، اور جب چھوڑتے ہیں تو ایسے چھوڑتے ہیں کہ لگتا ہے کہ آپ رکھیں گے ہی نہیں۔ تو شعبان کے اندر روزوں کی کثرت ثابت ہے، میں نے پچھلے جمعہ میں بھی یہ عرض کیا تھا، اور کچھ بھی 15 شعبان کے حلوے مانڈے اس کی کوئی ثبوت نہیں ہے۔ اب تو اللہ کے فضل و کرم سے یار لوگ خود بھی حلووں والی سرکار بھی خود کہہ رہے ہیں، مفتی طارق مسعود صاحب ہیں کراچی کے جو ہے، ہاں جی، اور مولانا طارق جمیل صاحب جو احناف کے بہت بڑے معروف ہیں، ان کا میں نے ایک کلپ سنا، وہ کہتے ہیں 15 شعبان کے حوالے سے بہت کچھ ایسا شروع ہو گیا امت میں جس کا کوئی بھی ثبوت نہیں ہے۔ میرے پاس کلپ موجود ہے، کوئی بھائی دیکھنا چاہے میں دکھا دوں گا۔ اور مفتی طارق مسعود بھی اس سے بھی کہیں 4 قدم آگے بڑھ کے کہہ رہے ہیں کہ جو ہے ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ اب تو یار لوگوں نے بھی کہہ دیا ہے کہ یہ حلوے مانڈے سب باطل باطل، یہ سب جو ہے ملاؤں کی پیٹ پرستی کی ایجاد ہے، کھانے پینے کے ڈھکوسلے ہیں۔ ہاں جی، اللہ کے حبیب سے صرف اتنا ثابت ہے کہ آپ روزوں کی کثرت رکھتے ہیں شعبان کے وقت۔ اللہ، اور جن بھائیوں کے روزے چھوٹ گئے، جن ماؤں بہنوں کے روزے کسی بھی وجہ سے چھوٹ گئے، ظاہر ہے ماؤں بہنوں کے تو روزے چھوٹتے ہی ہیں نا، تو روزے جو چھوٹ گئے، قضا ہو گئے سفر کی وجہ سے، بیماری کی وجہ سے، تو ان روزوں کو رمضان، اگلے رمضان سے پہلے ان کے پورا کرنے کا وقت موجود ہے۔ دن بھی نرم ہیں، راتیں بھی نرم ہیں، راتیں بھی ٹھنڈی ہیں، دن بھی کوئی اتنا گرم نہیں ہے۔ تو جو بھی کسی بھائی یا بہن کے روزے چوک گئے، چھوٹ گئے پچھلے رمضان میں، تو اب یہ لاسٹ ڈیڈ لائن چل رہی ہے، ڈیڈ لائن آخری دن چل رہے ہیں، تو ان روزوں کو، چھوٹے ہوئے روزوں کو، مسنگ روزوں کو جو ہے ان دنوں میں پورا کرنے کا خوب اہتمام کیجیے۔ یہ تبدیلی ہے، یہ اپنے آپ کو اپنے آنے والے حسین و جمیل، ہاں جی، ماہ غفران، ماہ قرآن، ہاں جی، نبی ذی شان پر اترنے والے ان خوبصورت دنوں کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا۔ ایک تو آپ روزے رکھیں گے انشاءاللہ، وہ آپ کے فرضوں کے روزے جو ہے وہ چکتا ہو جائیں گے، نل ہو جائیں گے، آپ پر جو بھاری ہیں، بوجھ ہیں، وزن ہے۔ اور دوسرا آپ رمضان کے لیے انشاءاللہ تیار ہو جائیں گے، آپ کی یہ زمین
میدے کی زمین جو ہے اس کو قبول کر لے گی انشاءاللہ آنے والے دنوں میں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ 2-4 روزے ہی ذرا تنگی ہوتی ہے، اس کے بعد پھر وہ زمین ہموار ہو جاتی ہے، ذہن بن جاتا ہے، میدہ قبول کر لیتا ہے اس تبدیلی کو جو ہے، انقلاب کو، کہ جو ہے اب صبح سحر سے لے کر شام افطار تک نہ اس گھڑے میں نہ پانی آئے گا نہ کوئی خوراک آئے گی۔ صبر کیجئے، صبر کیجئے، صبر کا مہینہ۔ تو بھائیو، شعبان کے روزے اور خصوصاً چھوٹے ہوئے روزوں کی قضا اور رمضان کی عظمت کا اطلاع کیجئے۔ واللہ میں نے عرض کیا نا، یہ بہت عظیم مہینہ ہے۔ اللہ کے حبیب خود ہی شعبان کی آخری راتوں میں جو ہے، آخری دنوں میں آپ اس پر خوب جو ہے بیان فرماتے ہیں۔ میں نے یہ بھی عرض کیا کہ ہمارے جتنے بھی اسلاف ہیں، اللہ کی قسم واللہ وہ بڑے عظیم لوگ تھے، محدثین کرام، اولیاء کرام جو ہے، اللہ ان کی قبروں کو نور سے منور کرے، جو ہے ان کی قبروں پر جو ہے اپنی رحمتوں کی برکھا برسائے، آخرت کی وادیوں میں انہیں جو ہے کامیاب، کامران، فوز و فلاح کا جو ہے راہی بنائے۔ وہ خود فرماتے ہیں کہ ہم 6 مہینے اس رمضان کے لیے ہاتھ اٹھا کے رب سے دعائیں کرتے تھے کہ یا اللہ ہماری زندگی دراز کر دے کہ ہم رمضان کو جا پہنچیں۔ عزیز بھائیو واللہ، میں دیکھتا ہوں بڑی سستی ہیں، بڑی کاہلی ہیں ہمارے یہاں، ہمارے معاشرے میں دنیا داری کے دھندوں میں ہم نے اپنے آپ کو اتنا انوالو کیا ہے نا، اتنا ہم نے کھپایا ہے واللہ۔ حالانکہ دنیا کیا ہے؟ فرمایا مچھر کا پر ہے، دنیا مکڑی کا جالا ہے۔ اللہ، میں اپنے آپ کو سامنے رکھ کر آپ کو سمجھاتا ہوں کہ میری یہ سانسوں کی ڈوری جو ہے یہ کتنی کی مضبوط ہے۔ کوئی بھی پتہ نہیں کہ ابھی کھڑے کھڑے میرا دل بند ہو جائے، ہاں جی، کھڑے جو ہے میں ابھی کھڑے ہی، اور آپ کے لبوں پر یہ بات ہوگی کہ یار مولوی صاحب، ہاں جی، اللہ، مولانا عبد المتین اصغر صاحب ہیں لاہور کے، وہ بیان فرما رہے تھے، ہاں جی، برسر ممبر جو ہے کسی کانفرنس میں اللہ کے حبیب کی حدیث پڑھتے جو ہے ان کو وہیں پر ہی اٹیک اور وہیں پر ہی اللہ کے پاس سے تھے۔ ہماری جماعت کے بڑے علماء کرام، بڑے بزرگان میں تھے، ہاں جی، کرسی پر بیٹھے ہوئے احادیث رسول پڑھتے ہی ان کا سر ڈھلک گیا، اور ساتھ بیٹھے ہوئے ان کو سنبھالتے ہی جو ہے بس ان کی روح کب سے انسری سے پرواز کر گئی۔ اتنا کچا دھاگا ہے، اتنا کچی ڈوری ہے، سانس کی ڈوری جو ہے۔ ہم اپنے آپ کو بہت کچھ سمجھتے ہیں کہ ہم یہ کریں گے، وہ کریں گے، کرتے ہی چلے جائیں گے دنیا کے دھندوں میں۔ میرے بھائیو واللہ، آپ کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں اپنے آپ کو دیکھتا ہوں تو میں نے واللہ دنیا کے لیے بہت کچھ کیا ہے، سوچا ہے، اور کر رہا ہوں، کرتا چلا جا رہا ہوں، ہاں جی۔ لیکن میرے بھائیو، میں نے آخرت کے لیے کیا کیا ہے؟ میں نے دیکھنے کی بات تو یہ ہے، سوچنے کی بات تو یہ ہے، کرنے کی بات یہ ہے۔ اسی لیے کہ میرے محبوب خود فرماتے ہیں کہ لوگوں کونوا من ابناء الاخرہ، کونوا من ابناء الاخرہ، لوگوں آخرت کے بندے بن جاؤ، ولا تکونوا من ابناء دنیا، دنیا کے بندے نہ بننا، دنیا کے بندے نہ بننا، درہم دینار ڈالر ریال کے پیچھے نہ بھاگنا، اسی لیے کہ یہ بودی دنیا ہے، یہ ختم ہو جانے والی دنیا ہے، یہ نکمی دنیا ہے، یہ ملعون دنیا ہے۔ اللہ نے اس کی طرف نظر رحمت سے نہیں دیکھنا ہے، ہاں جی، اللہ اکبر کبیرہ۔ تو تم آخرت کے بندے بن جاؤ، آخرت کے بندے بن جاؤ۔ الیوم عمل ولا حساب، آج عمل کا دن ہے، حساب کوئی نہیں۔ غدن حساب ولا عمل، اللہ، ترمذی کی یہ روایت میرے بھائیو کتنا جھنجھوڑ رہی ہے کہ کل حساب ہونے والا ہے، عمل کے لیے کوئی وقت اور پلیٹ فارم نہیں مہیا کیا جائے گا۔ تو رمضان المبارک کی عظمت کا ادراک کیجیے، اپنے کام کاج دنیا کے دھندوں کو سمیٹ دیجئے، لپیٹ دیجئے۔ اللہ، جب اللہ کے حبیب پر جو ہے نبوت جو ہے کا تاج سر پر آپ کے جو ہے سجایا گیا، تو آپ اپنی زوجہ محترمہ کو کیا فرما رہے ہیں کہ خدیجہ، میرے آرام کے دن ختم ہو گئے، میرا بستر لپیٹ دے، جو ہے اب جو ہے اللہ نے مجھ پر ذمہ داری ڈال دی ہے۔ تو میرے بھائیوں، ہم پر ذمہ داری ہے اپنے اہل و عیال کی جو ہے، اپنے ہاں جی گھر والوں کی۔ قوا انفسکم، سورہ تحریم کی یہ آیت ہے نا، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم، لوگوں اپنے آپ کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ، وہ انفسکم، ہاں جی، اپنے آپ کو بھی، اور اہلیکم نارا، اپنے گھر والوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اس طرف ذہن کام ہی کوئی نہیں کر رہا۔ شیطان نے یوں ہمیں ملمہ سازی کی، چمکایا، بنایا، سنوارا کہ نہیں، یہ دنیا بھی تو جو ہے، یہ دنیا ہاں جی میٹھی، اگلا یہ دنیا ہاں جی، یہ جہان میٹھا، اگلا کہیں ڈٹھا۔
ہاں جی وہ تو آگے کی باتیں ہیں، اللہ بڑا غفور و رحیم ہے۔ بھائیوں یہ کتنی بڑی جو ہے بے چجی بات ہے کہ جو ہے دنیا کے لیے تو ہم کہیں کہ دنیا نہیں کریں گے تو کہاں سے کھائیں گے، اور آخرت کے بارے میں اللہ پر بھروسہ کر کے اور اللہ پر جو ہے امیدیں باندھ کر جو ہے اللہ کو جو ہے ہاں جی غفور و رحیم سمجھ کر جو ہے اس کے لیے کوئی کام نہ کرنا اور ہاتھوں پر ہاتھ رکھ کے بیٹھے رہنا جو ہے یہ کہاں کی عقل مندی ہے۔ دنیا کے لیے تو جو ہے ہمارے اتنے منصوبے، دنیا کے لیے اتنی تگ و دو اور محنت جو ہے، اور آخرت کے لیے ہمارے پاس کچھ بھی نہیں۔ تو رمضان المبارک کی عظمت کا ادراک کیجیے۔ اللہ میرے اللہ نے اتنا عظیم مہینہ ہم پر سایہ فگن کیا، واللہ دل مومنوں کے دل باغ باغ ہو رہے ہیں، مومن اس پر جو ہے گن رہے ہیں۔ ہماری گلی کا ایک جو ہے دماغی طور پر بیچارہ بھولا تھا، فوت ہو گیا، اب وہ جب بھی ملتا تھا نا رمضان شریف آمن علیہ، رمضان شریف آمن علیہ، اتنے دن رہ گئے، یعنی وہ ہاں جی دماغی طور پر بیچارہ بھولا آدمی تھا، لیکن اسے رمضان کی محبت نے یوں اندازہ لگائی ہے کہ وہ رمضان کے دن، حالانکہ اسے حساب کتاب کا کوئی پتہ نہیں تھا ہاں جی، اب نارمل بندہ تھا، لیکن وہ رمضان کے دن گنتا رہتا تھا، پوچھتا رہتا تھا، گنتا رہتا تھا کہ اتنے رمضان آمن علیہ، ہاں جی رمضان آمن علیہ، اتنے نہیں رہ گئے۔ ہاں جی میرے بھائیوں اتنے ہم بھی جو ہے کیا ہمارے دل کے اندر بھی یہ جذبات بیدار ہو رہے ہیں کہ یارو رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، انشاءاللہ ہم اپنے کام کاج کو مخصوص جو ہے وقت میں نمٹا لیں گے اور ختم کر لیں گے، اور پھر ہم اس مہینے میں یا رمضان ہوگا یا عبد الرحمن ہوگا، یا نبی ذیشان ہوگا یا قرآن ہوگا، ہاں جی یا پھر جو ہے رب رحمان ہوگا یا رمضان ہوگا، یعنی میں بس اپنی آپ کو آخرت کی تیاری پر جو ہے کمر بستہ کر لوں۔ نیتوں کو خالص کرنا ہے۔ ایک تو رمضان کی عظمت کو دل میں رکھیے، یہ کوئی عام مہینہ نہیں ہے، سارے مہینوں کا سردار مہینہ، جبھی تو اللہ پاک نے اپنی اس عظیم کتاب کو نازل کرنے کے لیے یہ مہینہ چنا ہے۔ اور میں آپ کو بتا دوں جب آپ کو نبوت ملی تھی نا، یہ بھی 27 رمضان المبارک اللہ کے حبیب جب غار حرا میں تشریف فرماتے، عبادت میں مشغول اور منعمک تھے، جب فرشتے نے آ کر آپ کو فرمایا تھا کہ اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھ اپنے رب کے نام سے جس نے آپ کو بنایا ہے، پیدا کیا ہے۔ یہ بھی رمضان تھا، یعنی نبوت کی شروعات اس مہینے میں ہے، وحی کی ابتدا اور شروعات جو ہے وہ اسی مہینے کے اندر ہوئی۔ ایسے نہیں اللہ نے بھوکھا اور پیاسا رکھا ہے، واللہ میں پڑھ رہا تھا انشاءاللہ کہ آئندہ آنے والے خطبہ جمعہ کے اندر ہم انشاءاللہ اس کی جسمانی فوائد بھی روزے کے بتائیں گے کہ اس رمضان کے کتنے جو ہے روحانی تو ہیں ہی ہیں، گناہوں سے تو بندہ بچتا ہی بچتا ہے، نیکیوں کا گراف تو بلند ہوتا ہی ہوتا ہے، اللہ کے قریب اور قرب کا ذریعہ تو ہے ہی ہے، جو ہے سخاوت اور جو ہے دینداری کا معاملہ تو ہے ہی ہے، لیکن جسم میں اس روزے کی کیا انقلاب برپا ہوتا ہے، روزہ جسم میں کتنا بڑا کام کرتا ہے کہ کتنی بیماریوں کو، کینسر تک کو جو ہے رفع اور دفع کر دیتا ہے۔ جتنے بھی فالتو کولیسٹرول ہاں جی فالتو مادے چربی ہیں جسم میں ہاں جی فالتو جہاں جہاں کہیں جمع ہو رہی ہوتی ہے، ٹیومر بننے کی بجائے وہ پگھلا کر اللہ پاک جو ہے بھوکھا اور پیاسا رکھ کر جو ہے اس روزے کے اندر جو ہے اتنی گندی اور خبیث بیماریوں سے انسان کی حفاظت اللہ پاک ہوتی ہے۔ تو نیتوں کو خالص کیجئے، جو کرنے کا کام ہے استقبال رمضان میں ایک عمل نیتوں کو خالص کرنا ہے، لوگوں کو دکھلاوے کے لیے نہیں کرنا۔ جتنا بھی ہم کام کریں گے نا سب اللہ مالک العلام کی خوشنودی اور رضا اور رغبت کے لیے کرنا ہے۔ کسی کا افطار کرایا ہے، کسی کو کچھ دیا ہے جی، روزہ رکھا ہے، کسی سے حسن سلوک کیا ہے اور افطاری کرائی ہے، اپنی زکوٰۃ و خیرات ادا کی، جتنے بھی خیر کے کام آپ سر انجام دیں گے، کسی کو سحری کرائیں گے یا خود کریں گے یا مائیں بہنیں اٹھ کر، کتنا یقین کرو یہ مائیں بہنیں بھی کوئی ہم سے زیادہ ہی نیکیاں لے گئیں۔ بندہ سمجھتا ہے نا کہ میں ہی کما کے لاتا ہوں، ارے دیکھو تو صحیح آگ پر یہ کھڑی ہو کر آپ کے لیے نت نئے پکوان جو بنا رہی ہیں، ان کا کتنا بڑا مقام ہوگا اللہ کے، آپ کو جو روزہ رکھوا رہی ہیں، کھلوا رہی ہیں، آپ کے لیے سر شام جو ہے پکوڑے اور سموسے تل رہی ہیں، کیا کہ یہ کوئی کام کر رہی ہیں؟ خود اپنا روزہ بھی رکھنا ہے اور سارے ٹبر کا روزہ رکھوانا اور کھلوانا بھی ہے۔ یہ بھی بڑی، ہم انہیں سیلوٹ کرتے ہیں، ان ماؤں اور بہنوں کو ہم انشاءاللہ سیلوٹ کرتے ہیں کہ ان کا بھی بڑا کام ہے، ان کا بھی کوئی نیکیوں کا بڑا گراف اللہ پاک نے بلند فرمایا۔ تو نیکیوں کو خالص کریں، جتنا بھی ہم کام کر رہے ہیں رمضان میں کریں گے انشاءاللہ اللہ کی توفیق و فضل سے جو ہے انشاءاللہ اس پر ہم انشاءاللہ نیتوں کو خالص رکھیں۔
یہ بنیادی وجہ ہے بھائیو، کسی بھی عمل کی قبولیت کے لیے یہ بنیادی فیکٹر ہے کہ اللہ مالک الملک کے لیے خاص کام۔ لوگوں کو دکھلاوا ہوگا، من صلی یرائی فقط اشرک، میرے محبوب فرماتے ہیں جس نے دکھلاوے کے لیے نماز پڑھی اس نے شرک کیا ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے شرک کتنی بڑی غلاظت ہے، سارے گناہ معاف ہو جائیں گے، شرک معاف کوئی نہیں ہونے والا ہے۔ من سام یرائی فقط اشرک، جس نے دکھانے کے لیے لوگوں کو کہا واہ بھائی واہ بڑے حاجی صاحب جی بڑے روزہ دار ہیں، بڑا جناب ان کا لنگر تو چل ہی رہا ہے، روزانہ ہی افطاری ہو رہی ہے، روزانہ ہی سحریاں کرا رہے ہیں لوگوں کو، روزانہ ہی لوگوں کی خدمت کریں۔ اگر یہ دکھلاوے کی گندے جراثیم اور وائرس آپ کے اندر آ گئے ہیں تو سمجھ لیجئے کہ کچھ بھی بچا نہیں ہے، سب کچھ جل کر بھسم ہو گیا، راکھ ہو گیا، سب مٹی اور شعاع ہو گیا۔ من تصدق یرائی، جس نے صدقہ کیا کہ تاکہ لوگ بلے بلے کہیں، بلے واہ بھائی واہ مولوی صاحب فلاں صاحب چودھری صاحب ملک صاحب اور حاجی صاحب نے بڑا کام کیا، بڑا، سب کچھ جل کر راکھ ہو گیا، سوا ہو گیا۔ تو نیتوں کو خالص کریں۔ استقبال رمضان میں شعبان کے روزے اگر کوئی رہ گئے ہیں، چکے ہوئے چھوٹے ہوئے قضا روزے، وہ مکمل کریں، اور رمضان کی عظمت کو سامنے رکھ کر اپنے آپ کو تیار کریں۔ جب رمضان آتا تھا اللہ کے حبیب، جب آخری عشرے کے متعلق آخری عشرہ جب آتا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنا تہمد مبارک کس کر باندھ لیتے۔ تو کیا ہم ایسا کر سکتے ہیں کہ اپنے آپ کو شروع رمضان سے پہلے اپنے تیار کریں؟ نیتوں کو خالص کریں اپنے، نیت، وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصین لہ الدین، ہمیں تو بس یہی حکم ملا ہے کہ ہم اپنی نیتوں کو، اپنے اعمال کو خالص اللہ کی رضا کے لیے کریں۔ اور وہ حدیث سامنے رہے، اول واحلہ میں جن کا فیصلہ ہونا ہے نا، جن بندوں کا، 3 بندوں کا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن سب سے پہلے جن کا فیصلہ ہونا ہے وہ 3 بندے ہیں۔ ایک قاری قرآن، اللہ مالک الملک سامنے کھڑا کر کے پوچھیں گے ہاں جی یہ نعمتیں تو نے کیا کیا؟ وہ کہے گا اللہ قرآن پڑھتا رہا، پڑھاتا رہا۔ اللہ پاک فرمائیں گے کذبت، تو جھوٹا ہے، یہ سارا کچھ تو نے اس لیے کیا کہ تو علامہ فہامہ قاری القرآن اور پتہ نہیں کیا کچھ کہلایا جا سکے، اشتہاروں میں تیرے بڑے بڑے القابات اور سپیکروں میں تیرے بڑے بڑے اعلانات، تیری چاہتوں کے مطابق تجھے جو کچھ ملنا تھا مل گیا، تو نے جو چاہا، میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ شہید کو کھڑا کریں گے، ہاں بھائی اتنی نعمتیں کھا کے تو کیا لایا ہے؟ کہے گا اللہ میں نے تو جان تیری راہ میں قربان کر دی، خون بہا دیا، گردن کٹا دی۔ اللہ پاک فرمائیں گے جھوٹ بولتا ہے، دنیا میں شہید اور شہداء کے قبرستانوں میں دفن ہونے کی چاہت رکھنے والے، میرے پاس تیرے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ پکڑو فرشتوں، ایک سخی کو کھڑا کریں گے، ہاں جی حضرت، ہاں جی تو نے کیا کیا؟ اتنی نعمتیں کھا کر میرے لیے کیا لائے؟ وہ کہے گا اللہ میں نے اپنے لنگروں کے ٹائم ٹیبل اور شیڈول رکھے ہی کوئی نہیں، ہر وقت میری دیگیں چل رہی تھی، لوگوں کو کھلا رہا تھا۔ اللہ پاک فرمائیں گے تو جھوٹ بولتا ہے، تو اسی لیے کر رہا تھا تاکہ لوگ تجھے سخی کہیں، وہ تو کہا جا چکا دنیا میں میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ فرشتوں پکڑو ان کو اور ساروں کو گھسیٹ کر جہنم میں موندھا کر کے، الٹا کر کے ڈال دو، اس لیے کہ یہ دکھلاوے والی سرکاریں ہیں، دکھلاوے والی دنیا کے اندر میرے پاس تو یہ کچھ لایا ہی نہیں، خالص کوئی عمل ہو تو میں بات کروں نا، ان سے کام کروں۔ تو بھائیو نیتوں کو خالص کیجیے، اللہ کے لیے کرنا ہے بس۔ شیطان زور لگائے گا نہیں، دیکھو یعنی بندہ نماز پڑھ رہا ہوتا ہے، جب دیکھتا ہے نا کہ کوئی مجھے دیکھ رہا ہے پھر اور ہی زیادہ لمبا کر دیتا ہے، رکوع و سجود ٹھہر کے، ایسا نہیں۔ بندہ کسی کو دے رہا ہوتا ہے، کہتے ہیں لاؤ جی کیمرہ مین کو بھی بلاؤ، کسی غریب مسکین کو ہم سلائی مشین دے رہے ہیں، راشن پیک دے رہے ہیں، غریبوں مسکینوں کے گھر لاؤ، کیمرہ مین کو بھی لاؤ، کیمرہ بھی اس پر کام کر رہا ہوتا ہے، اور وہ پھر اللہ۔ تو میرے بھائی نیتوں کو خالص کیجیے، اپنے دلوں کو صاف کیجیے، دلوں میں کسی کے بارے میں قدورت، نفرت، بغض، عناد، حسد، خواہ اپنے دلوں کو خراب کرنے والی بات ہے، اپنے دلوں کو بیمار کرنے والی بات ہے، اپنے دلوں کو صاف کیجیے۔ آنے والے مہینے سے پہلے اللہ اکبر، گھروں کی جیسے ہم صفائی ستھرائی کرتے ہیں، گھروں کو وائٹ واش کرتے ہیں، چونا سفیدی کرتے ہیں، سڑکوں کو، کھیتوں کھلیانوں کو صاف کرتے ہیں، دیکھا ہے نا جڑی بوٹیاں کسان ہوتا ہے نا اپنی کپاس کی، گندم کی فصلوں کو سپرے کر کے کیڑے مکوڑوں سے، وائرس سے اور فالتو ردی جڑی بوٹیوں سے جیسے صاف پاک کرتا ہے تاکہ فصل کی فی ایکڑ پیداوار متاثر نہ ہو، ایسی میرے بھائیوں میں اپنے جسم و جان کو، اپنے دل کو صاف کر لوں کہ آنے والا وہ مہینہ اس کے اندر میرے دل میں کسی کے بارے میں قدورت، بغض اور حسد اور عناد کی کوئی بھی جراثیم اور وائرس پنپنے نہ پائیں، میرا دل صاف ہو۔
اللہ، اس صاف دل کا کتنا فائدہ ہوگا۔ نبی کریم اسی طرح مجلس میں تشریف فرما ہے، ایک بندہ جو ہے ہاں جی وہاں سے گزرنا چاہتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابھی ایک بندہ گزرے گا وہ جنتی ہے، ابھی ایک بندہ یہاں سے گزرے گا جس نے جنتی دیکھنا ہو وہ ابھی وہ ایک بندہ گزرے گا۔ وہ سامنے سے صحابی گزرے، سبھی نے دیکھا ہوا تھا، ہاں جی یارو یہ کیا بات ہے، جنتی ہے، سبھی یہ وہ کام کرتا ہے جو ہم بھی کرتے ہیں، نماز یہ بھی پڑھتا ہے، صدقہ و خیرات نیکیوں کی جو برسات و بہار اس کے پاس ہے وہ تو ہمارے پاس بھی ہے، کون سی ایسی خوبی ہے اللہ۔ دوسرے صحابی نے تجسس سے اس کے ساتھ ہی نتھی ہو گیا اور کہا یار بتا تو صحیح۔ اس نے کہا بھائی رہنے دو یار، اللہ کے حبیب نے فرمایا یار جنتی کون سا ایسا عمل ہے جو تو ہم میں سے ممتاز ہے، بڑھ کر کرتا ہے۔ اس نے کہا بھائی رات کو جب میں سونے لگتا ہوں نا اپنے دل کو صاف کر لیتا ہوں، کسی کے بارے میں کوئی بھی منفی جذبہ، منفی وائرس جو ہے کچھ بھی نہیں ہوتا، نہ حسد بغض کی ساری لعنتیں دھو دیتا ہوں، اپنے دل کو صاف کرتا ہوں، لوگوں کے بارے میں اپنے معاملات کو صاف کر دیتا ہوں۔ بس یہی میری ایک خوبی ہے جو آپ کو نظر کوئی نہیں آتی ہے، باقی نماز تو تم بھی پڑھتے ہو ہم بھی پڑھتے ہیں، باقی سارے معاملات پر تو دلوں کو صاف کریں، سابقہ گناہوں سے توبہ کریں۔ اللہ اکبر۔ اگر میرے بھائیوں سچ پوچھئے بھائیوں، اگر رمضان آ کر بھی چلا جائے اور پھر میں اسی سڑک پر اسی چوک پر گناہوں کی دلدل میں دھسا ہوا ملوں، دھسا ہوا اپنے آپ کو پاؤں، تو کیا خیال ہے رمضان نے مجھ پر کام کیا ہے یا میں نے رمضان کی نعمتوں کو لیا ہے؟ میرے خیال میں تو وہیں کا وہیں کوڑا کا کوڑا رہا ہوں۔ اگر رمضان مجھ پر آئے اور میں اسی سڑک پر اسی ڈگر پر اسی چوک پر گناہوں کی دلدل میں بغض کی اناد کی جو ہے اور جو ہے اللہ رمضان کی عظمت کو سیکھے سمجھے بغیر جو ہے چلتا رہا اپنی پرانی روش اور ڈگر پر، تو ہے میں نے تو کچھ رمضان سے لیا کوئی۔ تو سابقہ گناہوں سے توبہ کیجیے، توبہ کرنے والا اللہ وہ والی قوالی نہیں لگانی جو ڈرائیور اکثر جو ہے اپنی ہائیس پہ لگا دیتے ہیں، میری توبہ ہاں جی، اکثر صبح اٹھ کر نا وہ والی قوالی نہیں چلانی، وہ توبہ نہیں ہے، وہ تو اللہ کے ساتھ ایک بھونڈا مذاق ہے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اگر یہ نہیں آتی ہے اردو میں، اللہ میں تمام گناہوں سے توبہ کرتا ہوں، اور توبہ کرنے والا بندہ کتنا صاف ہو جاتا ہے۔ التائب من الذنب کمن لا ذنب له، التائب من الذنب کمن لا ذنب له، گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسے ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی کوئی نہیں۔ اللہ اکبر، اتنا گناہوں سے پاک ہو گیا ہے، صاف ہو گیا ہے، وہ ایسے ہے اس کا نامہ اعمال یوں اللہ نے اسٹک آف کر دیا ہے، مٹا دیا ہے، ہاں جی کاٹ دیا ہے، جیسے کہتے ہیں نا اس بھائی کا نام سکول سے کٹ گیا ہے، خارج ہو گیا، تو اللہ نے وہ گناہ مٹا دیے ہیں، اسٹاک آف کر دیے سارے جو ہے۔ التائب من الذنب کمن لا ذنب له، جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں، اور توبہ پر کتنے خوش ہوتے ہیں۔ مثال دے کے سمجھا اللہ کے حبیب نے کہ بندہ ایک صحرا میں بھٹک گیا اور اس کا سارا دانہ پانی جو ہے کسی اونٹ پر رکھا ہوا تھا، وہ اونٹ بھی اسے نیند آئی تو وہ اونٹ بچھڑ گیا بمائے ساز و سامان کے، اس کے اناج اور کھانے پینے کے، حتیٰ کہ وہ اس کو بہت ڈھونڈتا رہا، اس نے سمجھا کہ اب میری بس ہے، چھٹی ہو جائے گی، صحرا میں موت منہ کھولے کھڑی ہے، نہ پانی ہے نہ دانہ ہے نہ اناج ہے، روٹی پانی بھی سارا اونٹ پر، سواری بھی اونٹ پر، اب تو میں یہاں ایڑیے رگڑ کر جو ہے مر جاؤں گا جو ہے۔ اللہ اکبر جو ہے، حتیٰ کہ اسے اونگ آ گئی، تھک ہار کے بیٹھ گیا ایک جھاڑی کے سائے میں، ظاہر ہے اتنی تپش اور ریت تپ رہی ہو جہاں پر اوپر سے سورج جو ہے آگ برسا رہا ہو، تو میرے بھائیوں کیا بنے گا۔ مجھے یاد ہے ملک خلیل اللہ لابر تھے، یہاں اندرون شہر کے ایم پی اے تھے کسی بھی جماعت کے نا، تو وہ شکار کرنے چلے گئے یہاں ادھر سیر کے لیے، شکار کے لیے جو ہے چولستان کے اندر۔ مجھے آج بھی وہ خبر یاد ہے کہ جو ملک خلیل اللہ لابر ایم پی اے پیپلز پارٹی کے تھے، جب وہ صحرا میں گئے تو وہاں بھٹک گئے، راستہ بھٹک گئے، حتیٰ کہ میں مختصر کر دوں کہ جب وہ امدادی ٹیمیں ان پر پہنچی تو وہ ایکسپائر۔ ملک خلیل اللہ لابر، آپ کہیں سے پوچھیں گے تو آپ کو بتائیں گے کہ چولستان کتنا موت کی وادی ہوتی ہے، اور خصوصاً گرمیوں میں، اور خصوصاً جب بندے کے پاس کچھ بھی نہ ہو۔ ہاں جی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے توبہ کرنے کے والی مثال جو ہے، توبہ کرنے والے کی مثال سمجھائیے کہ ایک بندے کا سب کچھ جو ہے کھو گیا، اونٹ بھی بچھڑ گیا، اور وہ تلاش کر کے جو ہے حتیٰ کہ جو ہے مایوس ہو گیا، موت کی جو ہے انتظار کر رہا ہے، حتیٰ کہ جب اسے اونگ آئی تو اس نے جب دیکھا اٹھ کر تو وہ اس کا اونٹ بمائے ساز و سامان کے اس کے سامنے آ کھڑا ہوا ہے، اور وہ خوشی کے ملے جلے جذبات میں یہ کہہ رہا ہے کہ یا اللہ تو میرا بندہ اور میں تیرا رب،
کہنا اسے یہ چاہیے تھا کہ اللہ تو میرا رب اور میں تیرا بندہ، لیکن اس کی زبان نے خوشی کے جذبات میں غوطہ ایسا کھایا، وہ کہنے لگا اللہ تو میرا بندہ اور میں تیرا رب جو ہے، تو اللہ اس بندے سے بھی کہیں زیادہ خوش ہوتے ہیں توبہ کرنے والے پر۔ تو رمضان المبارک سے پہلے توبہ کیجیے، تکبیر اولیٰ کا اہتمام کیجیے۔ واللہ اگر شعبان کی آخری عشرے میں آپ تکبیر اولیٰ کا اہتمام کر لیں گے نا تو 30 دن رمضان کے، 10 دن شعبان کے، یہ ٹوٹل 40 دن بنیں گے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ہے جو بندہ بھی 40 دن تک تکبیر اولیٰ کا اہتمام کرے گا، من صلی للہ 40 یوما فی جماعت یدرکہ التکبیر الاولیٰ تکبیرۃ الاولیٰ، اگر کوئی بندہ تکبیر اولیٰ کا اہتمام کرتے ہوئے 40 دن جماعت کے ساتھ نماز پڑھے گا، اللہ اسے کتب لہ براءتان، دو نعمتیں، دو خصوصی براءتان اللہ پاک اسے دیں گے، براءۃ من النار، جہنم سے چھٹکارا اور خلاصی، اور براءۃ من النفاق، منافق ہو کے نہیں مرے گا، نفاق سے چھٹکارا اور جہنم سے چھٹکارا۔ 40 دن تکبیر اولیٰ کے ساتھ اہتمام کیجیے، اور روزوں کے مسائل کو جانیے، دعاؤں کا اہتمام کر۔ آنے والے مہینے میں انشاءاللہ ایک کام دعاؤں کی کثرت کر دیں۔ ان الذین یستکبرون عن عبادتی، بھائیوں کام دھندے چلیں گے، چلتے رہیں گے۔ اللہ اکبر۔ میں ایک دن قبرستان گیا تو جانا چاہیے نا، موت یاد آتی ہے نا، اللہ اکبر۔ جو ہے وہاں ایک قبر پہ لکھا ہوا تھا کہ جو ہے ہمیں کیا جو دنیا میں میلے رہیں گے، تہے خاک ہم تو اکیلے رہیں گے۔ وہ کہنے والے نے کیا لکھوایا، جو ہے کہنے لگا لکھ دینا میری قبر پر جو ہے ہمیں کیا جو دنیا میں میلے رہیں گے، ہمارے مرنے کے بعد اگر دنیا کی زیب و زینت بڑھ بھی گئی تو کیا ہوا، ہم تو تہے خاک اکیلے رہیں گے نا۔ ہمیں کیا جو دنیا میں میلے رہیں گے، تہے خاک ہم تو اکیلے رہیں گے، تو ہم نے اکیلے رہ جانا ہے۔ بھائیو دعاؤں کا اہتمام کیجیے، اس لیے کہ کائنات کا رب کہتا ہے کہ جو ان الذین یستکبرون عن عبادتی وقال ربکم ادعونی استجب لکم، تیرے رب نے کہا ہے کہ تو مجھ سے مانگا کر، جو ہے ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین، جو ہم سے دعائیں نہیں مانگے گا ہم ان قریب اس کو جہنم کی باتی میں ڈالیں گے۔ اور نیکیوں میں رغبت کیجیے، اس آنے والے مہینے میں کوئی سستی اور غفلت کا مظاہرہ نہ کیجیے میرے بھائیوں۔ یہ مہینہ یقین کیجیے پر لگا کر اڑ جائے گا۔ استقبال رمضان کی بات میں کر رہا ہوں تو میرے بھائیوں یہ مہینہ سارے چھوٹے بڑے جو روزے نہیں بھی رکھتے اس کو وہ بھی کیلکولیشن کر رہے ہیں، آج اتنے روزے ہو گئے، آج اتنے روزے ہو گئے، اور کئی عید کے متلاشی تو کہہ رہے ہیں آج عید کو اتنے دن رہ گئے۔ کچھ دل میں غم لیے ہوئے بندے جو ہے مومن بندے روزہ رکھنے والے، وہ اس بات کی فکر کر رہے ہیں کہ یار آج اتنے روزے چلے گئے، آج اتنے روزے چلے گئے، آج اتنے بچ گئے۔ جو ہے مختلف جذبات ہوتے ہیں، مختلف سوچیں ہوتی ہیں، سارے گن رہے ہوتے ہیں، تو یوں پر لگا کے یہ مہینہ اڑ جاتا ہے۔ تو اپنے بھائیوں نیکیوں میں رغبت کے لیے جو ہے دعاؤں کا معمول کیجیے انشاءاللہ۔ اللہ الدعاء هو العبادہ، اللہ کے حبیب فرماتے ہیں دعا ہی تو عبادت۔ اللہ سے مانگا کیجیے، مانگیے میرے بھائیوں۔ جس حالات سے ہم گزر رہے ہیں، قیامت کے کتنے قریب ہیں، جہنم کا کوڑا ہم پر جو ہے لٹک رہا ہے، برس رہا ہے، بربادیوں اور نافرمانیوں کی وجہ سے اللہ کا غضب اور غصہ ہم پر جو ہے اس کا کوڑا برسنے کو ہے میرے بھائیوں۔ تو ہم اللہ سے جو ہے اپنے گناہوں کی معافی طلب کر کے جو ہے نیکیوں میں رغبت کرتے ہوئے آگے بڑھتے جائیں، اور ایک نظام الاوقات ترتیب دے لیں، ایک ہم جو ہے اپنا ترتیب اور شیڈول بنا لیں، کہیں یہ نہ ہو کہ پھر وہ اسی طرح سے جو زمینہ گزر جائے۔ نظام الاوقات ٹائم ٹیبل بنا لیں۔ کسی بھی ادارے کی مینجمنٹ جو ہوتی ہے نا، کسی بھی فیکٹری کا، کسی بھی اسکول کالج یونیورسٹی کی مینجمنٹ ہوتی ہے نا، وہ سارا سلیبس ہوتا ہے، سارا شیڈول ہوتا ہے، اتنے مہینے میں ہم نے یہاں سے لے کر یہاں تک پڑھانا ہے۔ ملازموں کا جو ہے تھم سسٹم آ گیا کہ اتنے بجے یہ انٹر ہوگا، اتنے بجے یہ ایگزٹ ہوگا۔ یہ فیکٹریوں میں، کارخانوں میں جو ہے سارا ایک شیڈول کے تحت چلتا ہے۔ اگر وہ شیڈول نہ ہو تو پھر تو یہ جو میرے بھائیوں اللہ پاک نے بھی ہمیں شیڈول دیا ہے۔ یہ نظام جو ہے سارا سسٹمیٹکلی چل رہا ہے نا۔ دیکھو سورج اگر آج اگر 6 بج کر جو ہے 11 پر نکلا ہے تو 20 سال بعد اسی تاریخ کو مارچ کی جو ہے اس 25 تاریخ کو 6 بج کر 11 پر ہی نکلے گا۔ اس سے پہلے بھی 20 سال پہلے یہی شیڈول ہے۔ چاند 13 کو جو ہے چمک رہا ہوتا ہے، چاندنی راتیں ہوتی ہیں، ایام بیض اسے کہتے ہیں، جس کی راتیں بھی چمکدار ہوتی ہیں۔ یہ سسٹمیٹکلی ہے۔ بہار آ رہی ہے، خزاں آ رہی ہے، گندم کا سیزن، آموں کا سیزن، یہ سارے نظام اللہ پاک نے تشکیل دیے ہیں۔ تو انسان کو بھی کوئی شتر بے مہار نہیں بنایا ہے۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، لوگوں تم نے یہ گمان کر لیا ہے کہ ہم نے تمہیں یوں ہی بیکار بنا دیا ہے، وانکم الینا لا ترجعون، اور تم ہمارے پاس آؤ گے نہیں، ہمارے سامنے کھڑے نہیں کیے جاؤ گے۔
فتعال اللہ الملک الحق۔ ہاں جی، تم ضرور بالضرور اللہ کے پاس پہنچو گے۔ تو میرے بھائیوں، نظام الاوقات ترتیب دیجیے، اپنا شیڈول بنائیے کہ انشاءاللہ ہم اتنے بجے اٹھیں گے، اتنے بجے ہماری سحری کا نظام ہوگا، اتنے بجے فجر کی نماز، اتنے بجے تلاوت، اتنے بجے آرام، اور پھر دفتر سے واپسی پر پھر تلاوت۔ ہاں جی، اللہ قرآن کریم کے دور اور ادوار کرنے کا خوبصورت ترین جو ہے وقت ہے، خوبصورت ترین تراویح میں قرآن کی سماعت کا خوبصورت حسین و جمیل موقع ہے۔ اس سے آگے پیچھے کوئی ایسا موقع کوئی نہیں ملتا ہے اللہ کے فضل و کرم سے جو ہے۔ تو اور پھر غرباء مساکین کی امداد کا بھی جو ہے شیڈول اپنے اندر رکھیے جو ہے۔ اللہ اکبر، اور دلوں کو صاف کیجیے۔ اللہ کے حبیب خود فرماتے ہیں کہ جو الا وان فی الجسد مضغۃ، لوگوں انسانی جسم میں ایک لوتھڑا ہوتا ہے، دل ہوتا ہے۔ ہاں جی، اللہ اکبر، اللہ، اگر وہ صحیح ہو جائے تو سارا نظام ایکوریٹ چلتا ہے، سارا جسم صحیح ہو جاتا ہے۔ الا وہی القلب، جان رکھو وہ دل ہے۔ تو میرے بھائیو، یہ رمضان کے استقبال کے لیے کچھ گزارشات تھی جو ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، میں حیران ہوتا ہوں ان بزرگوں کے واقعات کو پڑھ کر واللہ کہ ہم تو کچھ بھی 0% بھی نہیں کر رہے ہیں جتنا ان ہمارے بزرگوں نے، محدثین نے۔ سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ مفتی مکہ ہیں، عظیم تابعی ہیں۔ اللہ، ان کے بارے میں آتا ہے کہ 40 سال سے جماعت کی ایک نماز بھی فوت کوئی نہیں ہوئی، 40 سال سے۔ اور ہمارا کیا حال ہے؟ 40 سال سے ایک بھی نماز اللہ کی جو چاہت ہے جس طرح سے پڑھنی چاہیے، ہماری ایک بھی نماز نہیں۔ کتنا بعد اور فرق ہے۔ کہتے ہیں 30 سال سے مؤذن نے جب اذان دی میں مسجد میں ہی تھا۔ سیر اعلام النبلاء، عظیم لوگوں کی باتیں اور سیرت کے اندر، بہت ضخیم کتاب ہے، بہت تقریباً کوئی جو ہے 20-24 جلدوں کے اندر ہے، سیر اعلام النبلاء عربی کے اندر ہے، وہ نایاب کتاب۔ وہ کہتے ہیں کہ ان میں ان کا واقعہ لکھا ہے کہ 30 سال مؤذن نے اذان دی اور میں مسجد میں ہی تھا۔ اب ان بزرگوں کا جو ہے دیکھو کتنا کام ہے، کتنا کام ہے۔ اور عمرہ کی کوشش کیجیے، رمضان میں عمرہ کتنا ہے؟ حج کے برابر اجر ہے۔ اللہ، اب تو اللہ نے فضل کیا ہے، وہ پابندیوں کے سلسلے اللہ نے جو ہے الحمدللہ ہٹا دیے ہیں۔ حرم کے اندر جو ہے اللہ کا فضل ہے جو ہے، تو کھانا کھلانا، ایک تابعی کہتے ہیں امام زہری جو امام بخاری کے بھی استاد ہیں، کہتے ہیں کہ اب تو صرف تلاوت اور کھانا کھلانا ہی باقی رہ گیا، رمضان میں ہم بس 2 کام کریں گے، فتویٰ نویسی مسائل کا جو ہے، اور کچھ پڑھنا پڑھانا چھوڑ کر، لپیٹ کر، سمیٹ کر، کہتے ہیں اب تو صرف جو ہے تلاوت کریں گے، یا پھر ہاں جی غرباء مساکین کو کھانا کھلائیں گے، یا جو ہے سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ تمام وظیفے چھوڑ کر جو ہے تلاوت میں لگ جاتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، سوشل میڈیا سے، انٹرنیٹ سے جو ہے، ٹی وی سے، ان سے اپنے آپ کو بچائیے۔ ہاں جی، ان کو خیر بات کہہ دیجیے، اس مہینے میں تو کم از کم اتنا کر دیجیے۔ یہ جتنے بھی میرے بھائی جو ہے نوجوان خاص طور پر جو ہر وقت جو ہے موبائل کی جو ہے چکا چوندھ کے اندر جو ہے روشنی میں اسکرین پر جو ہے پھیلے ہوئے اس کاروبار کو سمیٹ رہے ہوتے ہیں، ہاں جی پتہ نہیں لگتا ہے کہ 2 3 4 لیے ہوتے ہیں لوگوں نے۔ وہ کتنا کو بڑا بزنس ہے انٹرنیشنل لیول کا جو ہے، تم اس سے موبائل سے جان ہی کوئی نہیں چھوڑتی۔ اور پھر ایک آخری بات جو ہے میرے بھائیوں کہ آپ اپنی شاپنگ اور ضروریات زندگی کو پہلے کر لیں۔ اپنے کپڑے جوتے جو ہے، جو اگر لینے ہیں بچوں کے، تو وہ رمضان سے پہلے۔ ایک تو رمضان میں رش بھی بہت ہو جاتا ہے، قیمتیں بھی جو ہے آسمانوں پہ چلی جاتی ہیں، اور کچھ ردی اور فاضل مال بھی سیل کے نام پر جو ہے لوگ جو ہے اپنا پرانا مال بھی نکالنے کی کوشش کرتے ہیں کہ چلو رمضان کی سیل میں لوٹ مار میں یہ بھی لوٹ مار مچا دو جو ہے۔ تو اس سے پہلے، اور پھر رمضان میں آپ کی عبادات کا حرج ہوگا۔ اگر آپ رمضان بازار میں پھنس گئے تو ظاہر ہے بعض اوقات ایسا بھی ہوگا کہ آپ کی افطاری بھی وہیں ہو جائے گی، آپ کے وظائف اور اعمال اور تلاوت بھی چھوٹ اور چوک سکتی ہے۔ تو لہٰذا اپنے کام کاج کو رمضان سے پہلے بازار کے کام کاج کو خاص طور پر نپٹا لیں، اسی لیے کہ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں احب البلاد الی اللہ مساجدها، سب سے بہترین جگہ اللہ کو مسجدیں لگتی ہیں، محبوب اگر جگہ ہیں تو مسجدیں ہیں۔ ابغض البلاد الی اللہ تعالی اسواقها، اور بازار جو ہے، بازار اللہ کو سب سے زیادہ ناپسند اور جو ہے مقبوض۔ تو انشاءاللہ یہ چند باتیں تھیں، گزارشات تھی، دل کا ایک درد تھا، غم تھا جو آپ حضرات سے شیئر کیا ہے۔ آنے والے مہینے کا خوب بھرپور انداز سے استقبال کیجیے، ہاں جی اپنے آپ کو تیار کیجیے انشاءاللہ۔ مائیں بہنیں بھی جو ہے انشاءاللہ صرف کچن تک محدود نہ رہیں، تو تھوڑا بہت بنا لیں، ہاں جی جتنا آسانی سے بن سکتا ہے۔ باقی اپنے کام کو، وہ جو کام ہے آخرت والا، تلاوت کا، ذکر اذکار کا، عبادات کا، طاعات کا، انشاءاللہ اس پر توجہ مرکوز رکھیں انشاءاللہ۔ کھانا پینا تو سارا سال ہی چلتا ہے۔